پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ بلاول اب بہن بختاور بھٹو زرداری کی منگنی کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کی۔ انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ کہتے ہیں 30 نومبر کو ملتان کے جلسے سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور اپنی سیاسی سرگرمیاں گھر سے جاری رکھیں گے۔ بلاول بھٹو نے عوام سے اپیل کی کہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پہنیں۔ بلاول بھٹو کے 5 سیکیورٹی اور عملے کے دیگر ارکان بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ بلاول ہاؤس میں کام کرنے والے دیگر ملازمین کو بھی کورونا کی علامات ہیں، جس کے بعد تمام کے ٹیسٹ کیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری اپنی بہن بختاور کی منگنی کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ تقریب بروز جمعہ بلاول ہاؤس میں ہوگی۔ آصف علی زرداری نجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور منگنی کی تقریب میں کچھ دیر کے لیے شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز نے بلاول بھٹو زرداری کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر ٹویٹ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بلاول کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بلاول سمیت تمام کورونا مریضوں کے لیے دعا گو ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاط لازم ہے۔ کورونا لیڈرز اور عوام میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ اپوزیشن لیڈرز ایک دوسرے کی صحت اور عوام کا خیال کریں۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ بلاول نے خود کو کورونا کی وجہ سے قرنطینہ کر لیا۔ اپنی جان کی حفاظت آپ کا حق ہے، یہی حق عام عوام کا بھی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عوام کی جانیں جان بوجھ کر خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں۔ جعلی لیڈر جلسے کر کے عوام کی جانوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اپنی جان کی حفاظت بلاول بھٹو زرداری کا حق ہے تو یہی حق عام عوام کا بھی ہے۔ فردوس عاشقوان کہتی ہیں کہ شریف خاندان مرگ پر بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ بڑے مواقع آئیں گے پھر جلسے کر لیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشقوان نے کہا کہ کورونا اپوزیشن کو دیکھ رہا ہے اور نہ ہی حکومت کو۔ یہ واحد وبا ہے جو سب پر یکساں لاگو ہے۔ عثمان بزدار صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ وعدے نہیں کرتے، وہ عمل کرتے ہیں، اور یہ منصوبہ اس عمل کا حسین شاہکار ہے۔ یہ منصوبہ اس بات کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ پہلے ان منصوبوں میں لاگت کے اندر اس طرح کا بجٹ رکھ دیا جاتا تھا جو ذاتی مارکیٹنگ کے لیے، شو بازی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ واحد منصوبہ اس وقت جو لاہور کے اندر اناگوریٹ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، جس نے لاگت اور سیٹ بجٹ کو بڑھائے بغیر اس میں 13 کروڑ کی بچت کی ہے۔ یہاں اوور ایکسپینڈیچر ہوتے رہے، منصوبوں پہ سپلیمنٹری گرانٹس بنتی رہی اور وہ لاگت جو تھی اس سے ڈبل لاگت سے منصوبے مکمل ہوتے رہے۔ یہ ہے وہ شفافیت، یہ ہے وہ گڈ گورننس، یہ ہے جو کوالٹی پرفارمنس جو عمران خان نے اس قوم سے وعدہ کیا تھا۔ ہم نے نہ صرف قوم کا وقت بچایا ہے بلکہ اس منصوبے سے قوم کے وسائل بچائے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے لاہور میں فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزراء فردوس عاشقوان اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ لاہور شہر کی تعمیر و ترقی پر پوری توجہ ہے، نئے منصوبے شروع کر رہے ہیں، مزید سہولتیں فراہم کریں گے۔ دیکھیے علی طارق کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہزاد عثمان بزدار کی سینٹر پوائنٹ گلبرگ آمد۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس کی افتتاح میں تختی کی نقاب کشائی کی اور دعائے خیر کی اور کہا کہ حکومت نے شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے 13 کروڑ روپے کی بچت کی۔ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے MM عالم روٹ اور کیولری گراؤنڈ کی طرف جانے والی ٹریفک میں روانی آئے گی۔
لال شہباز قلندر انڈر پاس سے روزانہ تقریباً 1 لاکھ شہری مستفید ہوں گے۔ ایندھن کی مد میں سالانہ کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بارشی پانی کے اخراج کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ افتتاح کے دوران وزیر اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان بھی موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ منصوبے کو عظیم صوفی لال شہباز قلندر کے نام سے منسوب کیا ہے۔ تعمیراتی لاگت میں 13 کروڑ روپے کی بچت کا کریڈٹ موجودہ حکومت کی شفاف پالیسیز کو جاتا ہے۔ لال شہباز قلندر انڈر پاس دونوں اطراف 2 لین پر مشتمل ہے۔ لاہور کے شہریوں کو مزید سہولتوں کی فراہمی کے لیے منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ جنسی تشدد اور زیادتی کے خلاف قانون سازی کے اہم معاملے پر کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے 2 نئے آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں اینٹی ریپ اور کرمنل لا ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دی گئی۔ آرڈیننس کے مسودے میں کہا گیا کہ زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں اینٹی ریپ کرائسس سیل قائم کیے جائیں گے۔ متاثرین کے طبی معائنے میں غیر انسانی طریقہ کار اپنانے نہیں دیا جائے گا۔ زیادتی مقدمات پر ٹرائل ان کیمرہ ہوں گے۔ تحقیقات اور ٹرائل میں جدید آلات کا استعمال کیا جائے گا۔ متاثرین کو لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی کے تحت قانونی معاونت فراہم کی جائے گی۔ خصوصی عدالتوں کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹرز تعینات کیے جائیں گے۔ ڈی پی اوز کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹیاں تحقیقات کریں گی۔ جنسی تشدد کرنے والوں کا ڈیٹا نادرا کے ذریعے رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ گھر کے لیے بینکوں سے آسان شرائط پر قرضے لینے والوں پر کوئی اضافی مالی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ حکومت کا مقصد بے گھر لوگوں کے لیے اپنی چھت مہیا کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں، نئے کنیکشنز دینے میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔ بجلی کنیکشنز کے این او سیز اور منظوری کے طریقہ کار کو سہل بنایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ گھروں کے لیے قرض کے خواہش مند شہریوں کو آسانیاں اور سہولتیں مہیا ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف یوٹیلیٹی سروسز کے لیے منظوریوں کے طویل مراحل کو آسان بنایا جائے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کو براہ راست بات کرنے کا مشورہ دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور چودھری برادران کی لاہور میں ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے چودھری شجاعت حسین سے کہا کہ آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، مجھے بھی پرویز الہی کی طرح سمجھیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ لگتا ہے کہ دائیں بائیں کے لوگ آپ تک صحیح بات نہیں پہنچاتے، آپ پرویز الہی سے براہ راست بات کر لیا کریں، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ چودھری صاحب فکر نہ کریں، مل جل کر کام کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عالمی مالیاتی اداروں کے شکنجے میں پھنسانے کے لیے ایسی حکومت لائی جاتی ہے۔ ملکی معیشت اور زراعت کو تباہ کر دیا گیا۔ لاڑکانہ میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جب تک ایک دوسرے کا احترام نہیں کیا جائے گا تب تک ایک قوم نہیں بن سکتے۔ ہم نے برصغیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان ان کی کالونی ہے تو میں آج اس عظیم الشان جلسے کے ذریعے ان کے خلاف بھی اعلان جنگ کرتا ہوں، آزادی کی جنگ لڑوں گا۔ پاکستان کی نظریاتی شناخت ختم کی جا رہی ہے۔ دنیا میں ہمارا اسلامی تعارف ختم کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے خوبصورت چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں وہ بھلا پاکستان کا انکار کریں، وہ بھلا پاکستان کی آئین کا انکار کریں، لیکن ان کو پاکستان میں عزت و وقار دو۔ میں اب بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور موجودہ ناجائز حکومت یہ ایجنڈا بھی لے کر آئی ہے کہ 18ویں ترمیم میں دوبارہ تبدیلی کی جائے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں، دیے ہوئے حقوق میں سے ایک حق بھی ہم کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔
مریم نواز کہتی ہیں کہ ملتان جلسے میں شرکت کروں گی. والد صاحب نے ذاتی رنجو غم بھول کر جلسے میں شرکت کی ہدایت کی ہے. دکھ اور غم اپنی جگہ اس وقت قومی جدوجہد کر رہے ہیں. یہ جدوجہد ہماری ذاتی نہیں بلکہ قومی ہے. اسے نتیجہ خیز بنانا ہے. مریم نواز کہتی ہیں کہ شہباز شریف اپنے بڑے بھائی سے وفاداری کی وجہ سے قید کاٹ رہے ہیں. حمزہ شہباز کو بھی اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے. جس طرح کے ملک کے حالات ہو چکے ہیں اس میں حکومت کا جانا بنتا ہے. حکومت مزید نہیں چل سکتی. گیس کا بحران آنے والا ہے. بجلی کے بل 1-1 لاکھ روپے آ رہے ہیں. آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جبکہ کشمیر کا مقدمہ آپ ہار چکے ہیں. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا. ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق. خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ. لاہور لیڈز یونیورسٹی. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پے رول پر رہائی کے معاملے پر کابینہ کی سفارشات کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی 5 روز کے لیے پے رول پر رہائی کی منظوری دے دی. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پے رول پر رہائی 27 نومبر دوپہر 2 بجے ہوگی. پنجاب کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے 5 روز کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پے رول پر رہائی کی منظوری دی تھی. مریم اورنگزیب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پے رول پر رہائی نہ ملنے کی مذمت کی ہے. کہتی ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ کے ساتھ ساتھ بے حس اور ظالم بھی ہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان مسلم لیگ نون نے کہا کہ وزیر اعظم یہ دیکھنے لاہور آئے تھے کہ شہباز شریف کو جیل میں سہولتیں تو نہیں مل رہی. یہ ہے سلیکٹڈ ٹولہ جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے. اس کو کوئی سروکار نہیں کہ آج عوام کا آٹا چینی چوری ہو گیا ہے، آج عوام کے پاس روٹی نہیں ہے، آج معیشت تباہ ہو گئی ہے، آج روزگار تباہ ہو گیا ہے. جو وعدے کیے تھے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کے، اس میں سے 1 گھر اور 1 نوکری نہیں ملا. کوئی سروکار نہیں ہے. سروکار صرف ایک ہے کہ کہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیرول پہ رہا تو نہیں کر دیا. آپ نے جو کرنا ہے کریں. 2.5 سال سے جو آپ کر رہے ہیں کریں. نہ آپ کے خلاف عوامی ریفرینڈم بند ہوگا، نہ آپ کے خلاف جو عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے وہ بند ہوگا، نہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں کمی آئے گی انشاءاللہ، بلکہ یہ تحریک اور بھی زیادہ مضبوط ہوگی. اور شہباز شریف کو اپنی والدہ کی وفات پر، حمزہ شہباز کو ان کی دادی کی وفات پر آپ پیرول پہ رہا کریں نہ کریں، معیشت -0.4% سے بڑھے گی نہیں. روزگار پاکستان کی عوام کو نہیں ملے گا. آٹا چینی چوری ہونا بند نہیں ہوگا. اور ملک کے اندر جو آپ کی نااہلی، نالائکی اور کرپشن کی وجہ سے ہر سندھ حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے 220 جزائر کو سیاحتی مراکز میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا. ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت اجلاس میں 220 جزائر کو سیاحتی مراکز میں بدلنے کا فیصلہ کیا گیا. مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی کے قریب جزائر کو سیاحت کے فروغ میں استعمال کیا جائے گا. منصوبہ CDA بنائے گا جس کی مالیاتی منظوری صوبائی کابینہ دے گی. 394 ایکڑ پر محیط 220 جزائر ٹھٹھہ کی 120 کلومیٹر ساحلی پٹی پر واقع ہیں.
لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کی دوسری لہر کو تیز کر دیا 24 گھنٹوں میں مزید 40 مریض انتقال کر گئے اموات کی تعداد 7,843 ہو گئی مزید 3,306 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 3,86,198 ہو گئی 3,34,392 مریض صحت یاب ہو چکے 44,000 مریض زیر علاج ہیں پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 40 مریضوں کا انتقال ہو گیا پنجاب میں 2,923 سندھ میں 2,866 خیبر پختونخوا میں 1,344 بلوچستان میں 165 گلگت بلتستان میں 96 آزاد کشمیر میں 152 اور اسلام آباد میں 297 مریض انتقال کر چکے ہیں دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 14,30,000 ہو گئی مریضوں کی تعداد 6 کروڑ 9 لاکھ ہو گئی 4 کروڑ 22 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں موضوع کورونا وائرس کے وار جاری ہیں امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا امریکہ میں 2,68,262 برازیل میں 1,70,800 بھارت میں 1,35,261 فرانس میں 50,500 افغانستان میں 1,700 اور سعودی عرب میں 5,825 اموات ہو چکی ہیں تاجروں کی دھمکی اثر کر گئی سندھ حکومت نے کاروبار کے اوقات کار میں مزید 2 گھنٹے کی چھوٹ دی تھی سندھ حکومت نے تاجروں کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے کاروبار شام 6 بجے کی بجائے 8 بجے تک کھولنے کی اجازت دی ہے مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ تاجر برادری نے سندھ حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی تھی امید ہے مارکیٹ ایسوسی ایشن SOPs پر عمل کروائیں گے تحریک انصاف کے رکن امجد زیدی 18 ووٹ لے کر گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر منتخب اپوزیشن کے غلام محمد 8 اراکین کی حمایت حاصل کر سکے PTI کے 4 حزب اختلاف کا 1 ووٹ مسترد ہو گیا گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے پولنگ ہوئی جس میں تحریک انصاف کے امجد علی زیدی اور اپوزیشن کے غلام محمد میں مقابلہ ہوا امجد علی زیدی 18 ووٹ لے کر اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی منتخب ہو گئے پولنگ کے دوران تحریک انصاف کے امیدوار امجد علی زیدی کے 4 ووٹ مسترد ہوئے جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار غلام محمد کا 1 ووٹ مسترد ہوا امجد علی زیدی کے 18 ووٹ کے مقابلے میں اپوزیشن کے امیدوار کو 8 ووٹ ملے گلگت بلتستان کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے لیے 2 نام شارٹ لسٹ کیے گئے جن میں بیرسٹر خالد خورشید اور فتح اللہ خان شامل ہیں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی نامزدگی کی حتمی منظوری دیں گے علاقائی خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے